بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں کچھ اور اشعار کی تشریح کی طرف، لیکن میرے اس چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے بٹن بھی دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو اچھا بڑھتے ہیں یہ دو شعر کی تشریح کی طرف۔ یہ شعر نمبر آج پانچواں شعر ہے، اور یہ پانچوں شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار گرے۔ اچھا، شاعر اس شعر میں ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وقت کی ڈور یعنی جو وقت کی جو ڈور ہے، جو ایک رسی ہے، خدا جانے یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کہاں سے ٹوٹے یعنی یہ ٹوٹے گی کہاں سے، ٹوٹے گی یعنی ختم ہوگی، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار گرے۔ اور یہ جو ہم پہ ہمارے سروں پہ جو لٹکی ہوئی تلوار ہے، یعنی تلوار کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یا تلوار جو نیام میں ہو، اور دوسری تلوار وہ جو نیام سے باہر ہو، مطلب ننگی تلوار۔ تو یہ ننگی تلوار یعنی جب تلوار ننگی ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کسی کے ہاتھ سے، مطلب یعنی کب ان کو قتل کیا جائے۔ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کس گھڑی کس وقت یعنی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار، گھڑی کا مطلب وقت، ساعت، تلوار گرے یعنی یہ تلوار کب گرنے والی ہے۔ اس شعر میں شاعر ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس شعر میں شاعر ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں، اور اس شعر کا جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو علم ہے کہ وقت کی جو ڈور ہے، یہ رسی کب ٹوٹے گی، اور کس وقت پر یہ لٹکی ہوئی تلوار گر کر میری زندگی کا خاتمہ کرے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کو علم ہے کہ وقت کی یہ ڈور، یہ رسی کب ٹوٹے گی اور کس وقت پہ یا کس ٹائم یا کس وقت یہ لٹکی ہوئی تلوار گر کر میری زندگی کا خاتمہ کرے گی۔ اس شعر میں شاعر ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، جو زندگی کی جو بے ثباتی ہے اور زندگی جو فانی ہے، فانی زندگی کے حوالے سے شاعر ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ شاعر ویسے بھی ان کی جو زندگی تھی تو وہ بہت زیادہ زندگی سے ناامید بھی ہو چکے تھے، اور کہنا یہ چاہ رہے شاعر کہ یوں انسانی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انسانی زندگی یعنی اس کا ہم اعتبار نہیں کر سکتے کہ یہ زندگی انسان کی یعنی یہ کب ختم ہوگی۔ اچھے خاص انسان جو دنیا میں آئے ہوئے تھے یا جو دنیا میں آتے ہیں وہ صحت مند لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی حرکت قلب بند ہونے سے یا دماغ کی شریان پھٹ جانے سے یا کوئی اور مسئلہ ہو جانے سے اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار یعنی موٹر سائیکل میں جا رہا ہوتا ہے، گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، اچانک کوئی یعنی جہاز کے اندر وہ سوار ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے طویل ارادوں کے ساتھ وہ فارن کنٹریز جانا چاہتا ہے، اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں بیرونی ممالک جاؤں گا وہاں اپنے بچوں کے لیے، اگر انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنے زیادہ پیسے کماؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ بہت سارے ارادوں کے ساتھ انسان تو آ جاتا ہے، لیکن ان کے ارادے خاک میں مل جاتے ہیں جب ان پہ یعنی موت آ جاتی ہے۔ موت کا جو فرشتہ وہ پہنچ جاتا ہے یا وہ پہنچ جاتا ہے، لہٰذا یہ شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی حادثہ، کوئی اڑتی ہوئی گولی انہیں موت کی نیند سلا سکتا ہے، یا ان نیند کی جو مطلب یعنی انہیں موت کی نیند اچانک سلا سکتی ہے۔ پھر شکیب جلالی بیمار رہتے تھے اور تنگ دستی یا اسی طرح غربت میں ان کے دن گزر رہے تھے، اور وہ ذہنی خوف یعنی ذہنی اور نفسیاتی امراض کے شکار تھے، کئی بیماریوں کے یعنی وہ شکار تھے،
ان کو اپنا جو انجام تھا، جو ان کا جو نتیجہ تھا، وہ صاف وہ نتیجہ ان کے سامنے تھا۔ وہ کسی وقت بھی یعنی جو فرشتہ ہے، یعنی اجل کا جو فرشتہ تھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ اجل کا فرشتہ کسی بھی وقت میرے پاس آ سکتا ہے۔ اس شعر میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے سر پر تو موت کی تلوار ایک کمزور سے دھاگے کے ساتھ لٹک رہی ہے، یہ کسی وقت بھی میرے سر پر گر سکتی ہے۔ یہ کمزور ڈور تو کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، یعنی میں کسی وقت بھی اس دنیا سے جا سکتا ہوں، کسی وقت بھی میں مر سکتا ہوں، کسی بھی وقت میں اس دنیا سے چلا جا سکتا ہوں۔ ان کی سوچ یعنی صحت مند انسان کی سوچ نہیں تھی، وہ ہر وقت بیمار سوچ والے انسان تھے۔ وہ صرف 32 سال کی عمر میں یعنی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، لہٰذا وہ ہر وقت یہی سوچتے تھے۔ اور یہی سوچ ہم انسانوں کو بھی یہی سوچ ہمیں یہ سوچ ہمارے ذہن میں بھی ہونی چاہیے، یا ہمیں بھی یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم انسان جتنے بھی ہیں، ہمیں اس زندگی میں رہ کر آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ تو اتنے زیادہ کبھی کبھار یعنی کیا بن جاتے ہیں، ہم کچھ اور بن جاتے ہیں۔ ہم جب اس دنیا میں آ جاتے ہیں، ہماری طاقت جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، اور پھر جب موبائل کا نشہ ہوتا ہے، گاڑیوں کا نشہ ہوتا ہے، دولت کا نشہ ہوتا ہے، خوبصورتی کا نشہ ہوتا ہے، اور پھر ادھر ادھر جانے کا نشہ ہوتا ہے، یہ سارے نشے جتنے بھی ہوتے ہیں، ان سارے نشوں کا جو توڑ ہے وہ موت ہی ہے۔ انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جس طرح ایک انسان یعنی وہ کیا کرتا ہے، جو سردی کا موسم آ رہا ہوتا ہے، سردی کے موسم سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے وہ گرم کپڑے یعنی دکاندار والے جو ہوتے ہیں وہ فروخت کرتے ہیں، یعنی دکاندار جو ہوتے ہیں وہ گرم کپڑے لاتے ہیں تاکہ وہ فروخت کر لیں، یا جو اور لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے، گرم رکھنے کے لیے وہ گرم کپڑے خریدتے ہیں، ہیٹروں کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو سردی کے موسم میں یعنی چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ ان موسموں سے بچنے کے لیے اس موسم میں یعنی ان کاموں یعنی کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم انسان یعنی اپنی آخرت کی فکر بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہی سوچ ہمارے ذہن میں ضرور ہوگی کہ ہم لوگ بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک شعر کی تشریح رہ گئی ہے، یہ پھر کبھی انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت کہ اللہ نگہبان۔